ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات خوشوں کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنیں، بزرگ خواتین، بچیاں جو آج کی اس پروگرام میں موجود ہیں اور جو سوشل میڈیا کی طرف سے جہاں جہاں بیٹھے یہ سن رہے ہیں، ان سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جس کا موضوع حقوق زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج ہمارے معاشرہ کی انتہائی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں اکثر جو مسائل آج کل آتے ہیں وہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس دور میں ہم نے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، اور جو چیزیں ہمیں یہود و نصارہ کی طرف سے مل رہی ہیں وہ ہمارے خاندانوں میں پریشانی کا سبب بن رہی ہیں۔ میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی قرب کا رشتہ کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اس کی بنیاد پڑتی ہے نکاح کے ذریعے۔ نکاح دو مرد اور عورت، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم کر دیتا ہے، اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی ہے، کیونکہ آپ کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل قیامت تک کے ہر مسلمان ایمان والے کے لیے مشعل راہ اور رائے نجات و ہدایت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرنے لگو، میں اپنی بات نکاح سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ جب ابتدا اچھی کر دیں گے تو اس کا پھر رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ زمین میں اگر گندم کا بیج بوئیں گے تو اس کی ریٹرن میں گندم ہی ملے گی، اور اگر آم کا پودا لگائیں گے تو آم ملے گا۔ جو آپ اس میں بوئیں گے وہ اس کو کاٹ لیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نکاح کرنے کے لیے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرنے لگو تو 4 چیزوں کو دیکھ لو۔ نمبر 1، اس کے مال کے سبب اس سے نکاح۔ نمبر 2، اس کے خاندان کے سبب۔ نمبر 3، اس کے حسن و جمال کے سبب۔ اور نمبر 4، اس کے دین کے سبب۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تم دیندار عورت کو اختیار کرو۔ اگر تم اس کو ترجیح دو گے تو باقی 3 چیزیں مل جائیں گی، لیکن اگر دینداری کو ترجیح نہیں دی جائے گی نا
تو پھر باقی 3 چیزیں کسی وقت بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ مال و دولت ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ ہم لوگ شادی کرتے وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ لڑکے کا کاروبار ہونا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے۔ دین ہے یا نہیں ہے، اس کی ہم دور حاضر میں الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ آج بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو اس وقت دوسرے بندے کا ایمان دیکھو، اس کا دین دیکھو، کیونکہ جب تم نکاح کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے ہمارا۔ اب جب ہم نکاح کرنے کے لیے دین کو ترجیح دیں گے اور دینی طریقہ کار کو ترجیح دیں گے تو پھر اس کا اثر ہمیں مستقبل میں نظر آئے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو آزاد اور صاف ستھرا لونڈیوں کی نسبت نکاح کرو، چونکہ اس دور میں لونڈیوں کا بھی رواج تھا جو آج نہیں ہے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت، آزاد عورت کو ترجیح دی ہے اور اس کے خاندان کے سبب اس سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا دینداری کی بنیاد پر، تو پھر اس کے بعد اس میاں بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے بھی احکامات رکھے ہیں، اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بہت سی تربیت کے لیے باتیں ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ جو آپ نے سماعت کی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر میں اپنے گھر والی کے ساتھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی ازواج کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، اور ان سب میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق رکھے ہیں، اور جو مرد اور عورت میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب بھی بہترین چلتا ہے۔ اصل بنیاد ہماری دین ہے۔ جب ہم نے دین کے اوپر بنیاد رکھ لی نا تو پھر دیندار مرد اور عورت جو ہیں وہ ہر حالات میں بڑا بہترین نباہ کرنا جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے دین پڑھا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پڑھے ہوتے ہیں، تو پھر جو شوہر ہوتا ہے اس نے حدیثوں کو پڑھا ہو تو اس کو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو بھلائی کی کرتا ہے یا خاموشی اختیار کرتا ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی اختیار کرو۔ یاد رکھو کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں سب سے اوپر ٹیڑھی پسلی سے ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھا کرنا چاہو گے تو تم انہیں توڑ ڈالو گے، اور اگر یہ ان کو چھوڑ دو گے یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بتا رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ بڑی نازک ہوتی ہیں، دل پر بات لے لیتی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ناراض بھی جلدی ہوتی ہیں، اور جب ان کی کوئی بات نہ مانو تو کہتی ہیں
کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ مرد سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے بہترین ہستی ہیں، انہوں نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، اور ساتھ آپ کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ جب گھر میں موجود ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کروا دیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو یہ میرے پیارے جتنے بھی دوست احباب یہاں پر شادی شدہ بیٹھے ہیں، جن کی شادیاں قریب ہونے والی ہیں یا جنہوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کرنی ہیں، وہ اس بات کا ذہن نشین رکھیں اس بات کو کہ اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کام کاج کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور معمول بھی ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر کسی کو طعنہ زنی کرنا یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کی وجہ سے باقی معاملات خراب ہو اور بیوی کے کاموں میں ہی مصروف ہو، ایسا بھی اسلام نے ہمیں کہیں حکم نہیں دیا، لیکن حکم یہ ہے کہ جب تم گھروں میں ہو تو اگر تمہارے گھر میں ضرورت ہے تو تم اپنی ازواج کے ساتھ مل کر کام کروا سکتے ہو۔ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو سلائی کر لیا کرتے تھے، پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ اس لیے لگاتے تھے کہ جتنے بھی قیامت تک ایمان والے آئیں، جب وہ اپنے گھروں میں اپنی ازواج کے ساتھ کوئی کام کرے یا کسی بیماری یا عذر یا مسئلے کی وجہ سے بیوی کام نہیں کر پائی تو اس صورت میں وہ خود جو کام کر رہا ہے وہ کام کرتے ہوئے اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور مجھے اس کا حکم بھی ہے۔ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو اس کی نیت جب اچھی کر لیں گے تو اس نیت کا بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ کوئی بیوی جو اپنے شوہر کا بلا عذر کام نہیں کرتی اور کہتی ہے جی میں نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ وہ بھی آگے آپ سے میں گزارش کروں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی غیر محرم کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں تلوار کی دھار سے اس کی گردن اتار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ سعد تو بڑا غیرت والا ہے اور میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی تنبیہ کر رہی ہے کہ کبھی زندگی میں بھی ہم اپنی ازواج کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کسی غیر محرم کے ساتھ گھر سے باہر نہ جانے دیں، نہ گھر میں کسی غیر محرم کے ساتھ اسے بیٹھنے کی اجازت دیں۔ اللہ ماشاء اللہ ناراض کسی نے نہیں ہونا۔ دین جو بات ہمیں بتاتا ہے وہ ہماری دنیا کی بلائی کے لیے بھی ہے اور آخرت کی بلائی کے لیے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی پڑی ہیں، وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی مرد اکیلا نہ رہے، نہ رات گزارے، نہ دن گزارے، نہ سفر کرے۔ اسلام کا کتنا بڑا رکن ہے حج، اس رکن میں بھی عورت کے لیے فرض ہونے کے اندر ضروری ہے کہ اس کا مرد یا محرم اس کے ساتھ کوئی موجود ہو، پھر اس کا حج فرض ہوتا ہے۔ اکیلے حج کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے معاشرہ میں آج غیر محرموں کے ساتھ
کوئی تعلق جوڑ کے حج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ حج تک کی تنبیہ فرمائی کہ حج بھی جو ہے اس عورت پہ فرض نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں کس طرح کے رویے رکھے ہوئے ہیں، اور غیر محرم میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ چاہے چچا زاد بھائی ہو، اگر دودھ پلائی بھائی ہے جس کو ماں نے دودھ پلایا ہوا ہے، وہ تائے کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، یا جس کی ماں سے دودھ پی لیا ہے، وہ محرم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ کتنے قریب کے رشتے کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، رضائی بھائی جو ہوتا ہے نا، جس ماں نے دودھ پلایا نا، اس کی ساری اولاد اس دودھ پینے والے بچے کی رضائی بہن بھائی ہیں، لیکن اس دودھ پینے والے کے باقی بہن بھائی رضائی بہن بھائی نہیں ہیں۔ کہ ذہن میں رکھے، جس نے دودھ پیا ہے وہ تو بھائی بن گیا لڑکی کا، لیکن اس کا وہ بھائی جس نے دودھ نہیں پیا وہ رضائی بھائی نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک نے دودھ پی لیا ہے تو سارے کے سارے ہمارے رضائی بھائی بن گئے ہیں۔ تو غیر محرم سے اپنی خواتین کو بچانا یہ غیرت مند مردوں کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں انسانوں میں، اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے پوری دنیا۔ تو ایک انسان جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو غیر محرموں کی نظر سے بچائے، چاہے وہ شادی کا دن ہو یا باقی زندگی ہو۔ شادی والے دن یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی شادی ہے اس کو اپنی اس بیوی کے پاس جس سے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح سے پہلے جانے نہیں دیا جاتا۔ کہتے ہیں نہیں بھئی ابھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جی، کیوں نہیں اجازت؟ اس لیے نہیں اجازت، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ بیچارہ بیٹھا ہے جس نے اتنی تیاریاں کی، اتنا کچھ خرچہ کیا اور شادی کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ مگر جو کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے، جو نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا تایا ہے، نہ اس کا ماما ہے، کوئی اس کا رشتے میں کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ لگتا، اس کو پیسے دے کر اندر بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کی جا کے تصویریں بناؤ، اس کے پوز لو۔ یہ اسلام ان چیزوں کو قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے گزارش کی نا، جو ہم بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے۔ خود ہم نے غیر اخلاقی کام کر لیا اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ آج تو جو دور آ چکا ہے نا، لوگ تصویریں اتارتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ پر اس کو مختلف انداز میں مختلف پوز بنا کر عزتوں کی دھمچیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیں گے تو پھر کوئی کیسے جا کے تصویر اتار سکتا؟ تو یہ خیال رکھیں، جو آپ کی بیوی بننے جا رہی ہے، یہ اس شخص کا بھی سب سے بڑا سٹینڈ ہونا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ کہے، اپنے سسرال کو بھی کہے، اپنے گھر والوں کو بھی کہے کہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ میں جب اپنی بیوی کو جس سے میں نکاح کرنے جا رہے ہوں اس کے پاس بنا نکاح کے نہیں جا سکتا، تو یہ غیر محرم مرد کیوں بھیج رہے ہو؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نیک سلوک کرو، اور آپ نے فرمایا میری وصیت ہے اس پر عمل کرو، اس لیے کہ عورتیں تمہاری نگران ہیں، تم اسی امر کے مالک ہو۔ یعنی صرف تم لوگوں کو، جو بیوی تمہاری ہے نا، صرف اس کے شوہر کو ان کی خلوت کا اختیار دیا گیا ہے۔ پھر آگے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی، اگر وہ پھر بھی بدکاری کریں تو ان کو اپنے ساتھ سلانا چھوڑ دو، مگر سخت مار نہ مارو۔ تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تمہارے اوپر ہے۔ اور فرمایا عورتوں کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جس چیز کو مرد ناپسند کرتا ہے یا جس کے ملنے سے
مرد منع کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ محرم ہو، غیر محرم کو تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر شوہر عورت کو اس کے محرم سے ملنے سے یا کسی عورت سے بھی ملنے سے منع کر دے تو عورت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس بات کو مانے۔ لیکن ساتھ ہی کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں دو ضعیفوں کا، کمزوروں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، ایک یتیم اور ایک عورت، ان کا حق نہ مارنا۔ وہ حق کیا ہے اس کا؟ اس کو لباس اچھا دو، اس کو خوراک اچھی دو، اس کو ضروریات کی چیز اچھی دو، مگر اس کو کھلا نہ چھوڑو۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے نا، تو یہ اسلام کا بھی حکم ہے اور یہ اس مرد کی غیرت کا بھی حکم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے کہ تمہیں میں نے بغیر پردے کے باہر نہیں جانا، نہ بابا، وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں تجھے نان نفقہ دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، سب کچھ مہیا کرتا ہوں، تو پھر تجھے چاہیے کہ تو میری بات کو بھی مان۔ اور جب وہ نہیں مانتی تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اچھی نہیں ہے وہ بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہیں اور 4 چیزیں تمہارے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلا گھر تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے، نیک ہمسایہ تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے، تمہاری اچھی سواری تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے، اور نیک بیوی بھی تمہاری خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں اچھی نہ ملیں تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بدبختی ہے۔ نیک عورت مرد کی، آخرت کی اور دنیا کی دونوں کی خوشخبری ہے۔ اور نبی پاک نے عورت کو فرمایا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے اور تو اس حالت میں دنیا سے گئی ہے کہ تیرا شوہر تجھ سے خوش تھا تو تو نے جنت حاصل کر لی، یہ جنت بھی ہے، اور اگر وہ ناخوش ہے تو پھر اللہ کی پکڑ میں تو آئے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، تقوی اختیار کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیامت کے روز وہ اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ اس کے علاوہ اعزاز کائنات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے روز جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے، اور پھر اس فرما بردار عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا جو اپنے شوہر کی اتباع کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے 8 میں سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر اسے دیکھے اور خوش ہو جائے، اپنی عورت کو دیکھے اور خوش ہو جائے، جب اپنی عورت کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، یہ عورت بھی خوش نصیب ہے، یہ مرد بھی خوش نصیب ہے۔ یہ حقوق زوجین جو ہے نا، یہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے شادی کر لی اور اس کے بعد پھر جو ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں بیوی جو ہیں ان دونوں کو بڑا دھیان رکھنا ہے۔ عورت کو حکم دیا کہ تیرا شوہر تجھے جہاں بلائے، جیسے بلائے، تو کھانا پکا رہی ہے تو اس کی اتباع میں چلی جا۔ اور یہ بات بھی خواتین کو نبی پاک سے فرما دی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی حکم کو پورا نہیں کرتی، جب اس کو آواز دیتا ہے کہ آؤ میری بات سنو، میرا کام کرو،
وہ نہیں کرتی تو نبی پاک سے فرماتے ہیں اس وقت جنت کی موٹی آنکھوں والی حوریں اسے کہتی ہیں کہ تو اس نیک بخت کو تنگ کرتی ہے، تو ہلاک ہو، تو اسے تکلیف دیتی ہے، یہ جلد تیرے سے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ وہاں پہ جو حوریں ہیں وہ بھی اس عورت کو کہتی ہیں۔ تو عورت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر اب اسے اپنے شوہر کی اتباع کرنی ہے۔ اسلام نے کہیں بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے شوہر کی خلاف ورزی کرے۔ ہاں اس کو حقوق دیے کہ تو جس طرح چاہتی ہے اپنے شوہر سے اپنے حقوق پورے کروا، لیکن دائرہ کار میں رہ کر۔ اگر اسلام نے اس کو کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کا تو معاوضہ لے سکتی ہے، تو وہ اس کو اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اتباع کو ختم کر دے یا وہ شوہر کے باتوں کو ماننے سے منع کر دے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں نے دیکھی۔ عرض کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ناقص العقل بھی ہیں اور دین میں کمی والی بھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناقص العقل کیسے ہیں؟ فرمایا یہ ناقص العقل اس طرح ہے کہ ان کی دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ یہ ہر ماہ کچھ دنوں کے لیے نماز اور روزوں کو انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ناقص العقل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا خیال رکھو۔ ہمارے قبلہ بابا جی سرکار حاجی محمد یوسف نگینہ علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ عورت جو ہے نا نازک صفت ہے، اس کے ساتھ محبت سے چلو۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میاں بیوی ان دونوں کے درمیان غصہ آ جائے، جھگڑا ہو، تو ایک کو چاہیے نرم پڑ جائے۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اگر ہم اس موقع کے اوپر جب دونوں غصے میں آ جاتے ہیں کسی بھی بات پر، گر ہے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے قبلہ بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے یہ مرد اور عورت اگر یہ غصے میں ایک آ گیا تو دوسرا ایسے اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ نرم پڑ جائے، اگر یہ غصے میں ہے تو یہ نرم پڑ جائے، اور اگر یہ دونوں غصے میں برقرار رہیں گے تو ٹکراؤ ہو جائے گا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو آواز آئے گی، نقصان ہوگا۔ لیکن جہاں پر خوش نصیبی ہوتی ہے، عورت اچھی مل جاتی ہے، تو پھر وہ گھر جنت ہوتا ہے۔ کیونکہ عورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو اپنے شوہر کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی عزت کی محافظ ہے۔ جب شوہر گھر سے گیا تو یہ کسی بھی غیر محرم کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی تربیت کرے، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اگر شوہر نے کچھ پیسے دیے ہیں تو وہ بلا اجازت کسی کام پر خرچ نہ کرے۔ وہ رقم جو تو اس نے دے دی کہ یہ آپ کی ہے، اس پر تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، لیکن جو اس نے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس، کیونکہ بیوی گھر کا بڑا اہم جز ہے اور مرد کو اس کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ میری ہر چیز کی محافظ ہے، وہ اپنی چیزیں پکڑا دیتا ہے، پیسے بھی دے دیتا ہے، ہر چیز پکڑا دیتا ہے۔ تو نبی پاک سے فرمایا کہ اس کو بھی اجازت کے ساتھ، جب اس کی اجازت مل جائے تو پھر وہ اس کو خرچ کرے، بنا اجازت کے خرچ نہ کرے۔ اب یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، پیسہ ہو گیا، بات ماننی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اور بیوی ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب صبح ہونے والی ہو، رات کا پچھلا پہر ہو، تو شوہر اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ اٹھائے، اس کو جگائے، اور اگر وہ نہیں جاگتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اس کے چہرے پر پانی کو چھڑکے ہلکا ہلکا، اور اس کو اٹھائے اور پھر اس کو نوافل پڑھائے۔ اور اگر مرد پہلے نہیں اٹھا
عورت اٹھ گئی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اٹھائے اور اگر وہ بھی سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا ڈالے۔ اب ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا کہ ہم میں سے کتنے، میں صرف اپنے دل میں سوچنے کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے دل میں سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی بیویاں وہ خوش نصیب ہیں ان کو نماز کے لیے اٹھاتی ہیں، یا وہ بیویاں کتنی خوش نصیب ہیں جن کے شوہر ان کو رات کے پچھلے پہر نوافل کے لیے بھی اٹھاتے ہیں، اور صبح جب فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو محبت سے اٹھا کر جاتے ہیں کہ بیگم صاحبہ اٹھیے نماز پڑھ لیجیے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ آج ہمیں یہود و نصارہ نے چینلز کے ذریعے اسلام کی تمام روایات سے دور کر دیا ہے۔ اس نے ایسا کلچر پیش کیا کہ عورت کسی کی بھی تابع داری اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آزاد ہے ہر چیز سے۔ بعض خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی پردہ تو دل میں ہوتا ہے، آنکھوں میں ہوتا ہے شرم و حیا، یہ ظاہری جیسے مرضی چلے جائے۔ تو کیا کبھی کسی نے آنکھوں میں یا دل میں کھانا کھایا؟ وہ پراپر روٹی کھاتے ہیں، صرف پردے کی بات آتی ہے، شرم و حیا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ نہیں بابا، آنکھوں کا پردہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن آنکھوں کا پردہ تب ہوگا جب تربیت اچھی ہوگی، گھر سے اچھی روایات سکھائی جائیں گی۔ تو اچھی روایات وہی ماں سکھا سکتی ہے جو خود اچھی ہوتی ہے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں اس پہ ناراض بالکل نہیں ہونا کہ آج یہ دور ہے کہ مائیں دوران پریگننسی سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہیں۔ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے کہا آرام کرنا ہے۔ اب آرام تو ٹھیک ہے کریں، بستر پر بیٹھیں، اسلام کہتا ہے کہ آرام بھی کرنا ہے تو ایسے کرو کہ وقت عبادت میں گزر جائے۔ یہ اسلام نے اتنی آسانیاں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مرد سے نکاح کر دیجیے جو ساری رات عبادت کرنے والا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ ایک صحابی اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے نکاح فرما دیا دونوں کا، وہ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہ عورت حاضر ہو گئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے گزارش کی تھی مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دے، نکاح کر دے جو عبادت گزار ہو، رات کو عبادت کرنے والا ہو۔ تو یہ تو اب آتا ہے گھر میں، اپنی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے بلا لیا اور بڑا پیارا نسخہ دے دیا کہ جب کبھی کوئی عورت کسی اپنے شوہر کی کسی منصف کے پاس شکایت لے کر جائے، وہ اس کے گھر کا بڑا ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے فیصلے کرتا ہے، جب عورت اس کے پاس اپنے مرد کی کوئی شکایت لے کر جائے نا تو اس کو چاہیے اکیلی بات نہ سنے، اس کو کہے اپنے شوہر کو بھی لے کر آؤ۔ وہ اس نے جو دل کرنا ہے وہ کہنا ہے، وہ اکیلا مرد آئے گا وہ بھی جو دل کرے گا وہ کہہ دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کو لے کر آؤ۔ وہ شوہر کو لے آئی۔ آپ نے پوچھا بھئی اس نے تیری شکایت کی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کر دی اس نے؟ آقا علیہ السلام فرمایا یہ کہتی ہے کہ یہ آتا ہے گھر میں اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور سو جاتا ہے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی اب اس کا جواب دو۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کہا تھا وہ بھی آپ کے فرمان کے مطابق درست تھا، جو یہ کہہ رہی ہے یہ بھی درست کہہ رہی ہے۔ اور فرمایا پھر معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے تھے مگر دنیا کو بتانے کے لیے۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان میں نے سنا ہے کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کرتا ہے۔ تو میں عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو کریم اللہ اکبر یا رسول اللہ
پیار ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حکم دیا کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، تو خوش نصیب ہے، جا اس کے ساتھ زندگی گزار. تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عورتیں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہیں. اب پہلے آ جائیے، کچھ وقت پہلے آئیے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا. اب ان کے حالات زندگی بھی سن لیجئے. وہ ماں کیا ماں تھی. جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے شوہر حضرت موسیٰ جنگی دوست، ابو موسیٰ جنگی دوست، بڑے تقوی کے اعلیٰ مقام پہ تھے. ایک سیب کھا لیا اور اب اس کی تلافی کے لیے اپنے سسر کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنا نیک بچہ ہے تو آپ نے فرمایا تجھے ایک شرط پر میں معافی دے سکتا ہوں. پہلے کچھ دن کام کروایا، پھر فرمایا ایک شرط ہے. کہنے لگے حضرت کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے. یہ میری بہنیں بڑے غور سے اس بات کو سنیں جو آج خصوصی طور پر ادھر تشریف لائی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. وہ فرمانے لگے میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے. کیا ہے؟ اندھی. گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور لولی لنگڑی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہے. اس سے شادی کرنی پڑے. اب انہیں یہ تھا کہ کل قیامت کے دن میرے سے سوال نہ آ جائے. کہنے لگے حضرت میں تیار ہوں شادی کے لیے. شادی ہو گئی. جب آپ اپنی بیوی کے پاس گئے نا کمرے میں، تو جب کمرے میں گئے تو اسی وقت باہر نکل آئے، کیونکہ ایک لولی لنگڑی اندھی بہری عورت جو ہو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور ایک تندرست عورت جب وہ داخل ہوئے ہوں گے تو کوئی جنبش کی ہوگی انہوں نے. ان کو لگا کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جو گونگی بہری لولی لنگڑی اندھی ہے. واپس آ گئے. کہنے لگے حضرت اندر تو کوئی اور عورت بیٹھی ہے. کہا نہیں بیٹا وہ تیری بیوی ہے. عرض کہ حضور آپ نے تو کہا تھا وہ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے. فرمایا وہ بھی میں نے درست بات کی تھی. حضور وہ تو سلامت ہے. کہا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سنو بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کے اوپر اس کی نگاہ نہیں گئی، کبھی اس کے کان میں کسی غیر محرم کے یا کوئی غلط بات کانوں میں اتری نہیں ہے، زبان اس کی سے کبھی کوئی غلط بات نکلی نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں سے اس نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا. اس لیے میں نے اس کو لولی لنگڑی اندھی گونگی بہری کہا تھا. ویسے یہ درست ہے، جاؤ تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، اپنے پوری کرو ازواجی زندگی. اب وہاں دیکھیے پھر کیا ہوا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو درس میں لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر الحم شریف پڑھی، الف لام میم پڑھا، سیقول پڑھا، تل کا تیسرا سپارہ پڑھا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 17واں سپارہ زبانی سنا دی. استاد کہنے لگے بیٹا یہ کیسے؟ کہا میری اماں 17 سپارے کی حافظہ تھی. جتنی دیر میں ان کے پیٹ میں رہا وہ ہر روز یہ سپارے پڑھا کرتی تھی. میں ماں کے پیٹ سے 17 سپاروں کا حافظ آیا. اور اگر یہ پورے قرآن کی حافظہ ہوتی اور پورے قرآن کی تلاوت کرتی تو میں پورے قرآن کا حافظ ہو کر آتا. تو آج ماؤں کو جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرام کرنا ہے، اس وقت تسبیحات ہاتھ میں پکڑیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں. غیر محرموں کو دیکھیں گی ٹی وی پر، غیر شرعی حرکات دیکھیں گی، غیر شرعی طریقے دیکھیں گی، تو پھر وہ اس کا اثر جو ہے وہ اولاد پر پڑے گا. آج سائنس اس قدر جدید ہے کہ یہ بتا دیتی ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی جب ماں جو کچھ کرتی ہے اس کا اثر اس کے بچے کے اوپر پڑتا ہے. یہ سائنس نے ثابت کر دی ہے. اللہ والے تو پہلے ہی مانتے تھے سارا کچھ. اللہ والوں کو تو یقین تھا کہ رب جو ہے جو چاہتا وہ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ کیسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے. ان کو بھی سائنس نے یہ بتا دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہر چیز کا بغور اس کو علم ہو رہا ہوتا ہے. تو ان بچیوں کو، ان بہنوں کو
یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتی ہیں ان کی اولادیں نیک ہوں، اچھی اولادیں ہوں، تو جب وہ اولاد کے پروسیجر سے گزر رہی ہیں نا تو بڑے اچھے اچھے کام کریں۔ نمازیں، روزے، زکاتیں، یہ تو عام زندگی میں بھی فرض ہے نا۔ اس پیریڈ کے دوران زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے راز دوسروں پر افشا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی ازواجی زندگی کے معاملات کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ صاحب مرقات ایک حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہی رہتی تھی۔ کسی نے اس کو کہا یار کیا وجہ ہے، بتا تو صحیح تیری بیوی میں کیا عیب ہے۔ وہ کہنے لگا میں کیوں بتاؤں، میری بیوی ہے، میں نے نہیں بتانا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی تو وہ شخص پھر آیا، کہنے لگا اب تو نے طلاق دے دی ہے، اب بتا کیا مسئلہ تھا۔ کہنے لگا اب وہ میری بیوی نہیں رہی، وہ غیر محرم ہو گئی، یا میں کسی غیر محرم کا پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح زندگی گزارے۔ اگر میاں بیوی کو کوئی شکایت ہے تو اس کو اچھے انداز میں، اچھے طریقوں سے نبھا لیں۔ لوگوں کے درمیان شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے عیب نہ ظاہر کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ عورت غیر عورت کے سامنے اپنے شوہر کی باتیں نہ بیان کرے، اور شوہر غیر مردوں کے سامنے اپنی بیوی کی باتیں نہ کرے۔ اور مرد کو یہ حکم ہے کہ جب باہر نکلتا ہے نا، اب چونکہ بچے بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں ذرا کھلی بیان نہیں کی جا سکتی، بہرحال جب مرد باہر نکلے اور کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے اور دل میں شیطان آئے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ واپس گھر آئے اور اپنی بیوی کے پاس جا کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے تاکہ باہر سے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے۔ یہ اسلام نے اتنی اچھی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ اگر بیوی اور مرد دونوں ان باتوں کو سیکھ لیں، اور آج آپ کے پیارے بھائی افتخار صاحب، انہوں نے جو کتاب آپ کو دینی ہے نا، وہ موضوع بھی یہی ہے، حقوق زوجین، اور اس کو ضرور تمام شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ پڑھیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو بھی پتہ چلے کہ میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ صبح اٹھے اس کو ناشتہ پیش کرے، دوپہر کو اس کو کھانا دے، رات کو جب گھر آئے تو اس کو چاہیے کہ چاہے کتنی بھی مشکلات میں ہو اس کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص جو تھا وہ کہیں دور سفر پر گیا، جس رات اس نے واپس آنا تھا نا، اس کا بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کو یہ تھا کہ شوہر ایک دم آئے گا، کتنی بڑی تکلیف ہے بیٹا فوت ہو جائے تو۔ اس نے سوچا کہ شوہر ایک دم آئے گا تو وہ پریشان ہوگا، اس نے اپنے بیٹے کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ شوہر باہر سے آیا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کیا، پھر اس کو محبت سے کہنے لگی۔ یہ تربیت ہے، یہ ہر عورت کو اس سے سبق سیکھنا ہے۔ اس سے کہنے لگی اگر میں تمہیں ایک بات کہوں کہ جو رب کا مال ہے تو ہمارا اس پہ کتنا اختیار ہے؟ وہ کہنے لگا رب کا مال ہے، رب کا اختیار ہے، تو اگر رب واپس لے لے؟ تو کہنے لگا پھر وہ رب کا مال تھا، اس نے لے لیا، کوئی بات نہیں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ تیرا بیٹا جو تیرے رب نے تجھے دیا تھا وہ تجھ سے واپس لے لیا ہے۔ اور اس حدیث پر، اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ یہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو تسلی دینے کے ساتھ اس کے تمام کاموں کو پورا ریلیکس کرنے کے بعد اس کو یہ بات بتائی۔ حالانکہ اگر ایسی بات ہو جائے تو واویلا مچ جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، اور یہ تربیت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی سب سے پہلے کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی 4 خوش نصیب عورتیں، جن میں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی شامل، جنت کی خواتین کی سردار،
ویسے تو ساری وہ عورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں خوش نصیب ہیں، مگر چونکہ ہر چیز کے اوپر کسی نہ کسی کو فوقیت ہے، تو فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کی عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کی زندگی دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں۔ ان سے بڑی کوئی کائنات میں خاتون ہے؟ جب وہ اپنے گھر کے کام کر سکتی ہیں تو عام دنیا کی کوئی خاتون ہے اس کو تو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں کام کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس عورت سے اس کا شوہر رات بھر ناراض رہ کر سوتا ہے، فرشتے اس پر لعنت ڈالتے رہتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کچھ غلام آئے ہیں، آپ اتنی محنت کرتی ہیں تو ان سے ایک غلام لے لیجئے۔ اب وہ چونکہ شوہر کا حکم آ گیا تھا تو اس کی اتباع، ویسے وہ کبھی بھی نہ جاتی، نہ کبھی انہوں نے گزارش کی تھی، لیکن چونکہ شوہر نے حکم دے دیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غلام آئے ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ایک غلام ہمیں بھی مل جائے، سارا دن کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، تو صدقے جائیں کریم آقا علیہ السلام سے۔ آپ فرمایا، بیٹی میں تجھے ایک وظیفہ عطا فرما دیتا ہوں۔ کائنات کے خزانوں کی چابیوں کے مالک مختار کل ہیں، چاہتے تو غلاموں کے ڈھیر لگا دیتے، مگر تربیت قیامت تک کے لوگوں کی کرنی تھی۔ فرمایا، بیٹی غلام نہ لے، میں تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں، تو اس وظیفے کے اوپر عمل کر، اللہ تیرے جسم کی ساری تھکن کو دور فرما دے گا۔ اور پھر نبی پاک سے وظیفہ جو عطا فرمایا، اور فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تمہارے جسم کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس وظیفے کو وظیفہ فاطمی بھی کہتے ہیں، جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اس کا ہمیں بھی یہ فائدہ ہوگا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے، کام کرنے کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو تھکن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یہ احکامات دیے ہیں، تو ہر بیوی اسے اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے سوا کسی شخص کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اتنی اس کو اہمیت بتائی شوہر کی کہ اگر کسی کو غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کروایا جاتا بیوی سے۔ اس لیے ہر شوہر جو شادی شدہ ہے مرد، اور وہ عورتیں جو بیویاں ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے ابھی بننا ہے، آج سے تربیت کریں۔ اور وہ ماں باپ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بیانا ہے، بیٹا بیٹی کو، وہ ان کو گھر سے سکھا کر بھیجے کہ بیٹا تجھے نکاح کے بعد جس شخص کے حوالے کر رہے ہیں یہ تیرے لیے اب تیری زندگی کا ساتھی ہے، اس کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اور بلکہ اگر وہ ماں باپ سے ملنے سے بھی روکتا ہے، حالانکہ اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے، سوائے اس وجہ سے کہ کوئی غیر شرعی کام اس سے کروایا جائے ماں باپ کی طرف سے، تو اس کو روک دینا چاہیے، لیکن ویسے نہیں روکنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے جی مجھے تمہارے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، یہ بھی بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر وہ تمہارے ماں باپ کی عزت کرتی ہے تو تمہیں بھی اس کے ماں باپ کی عزت کرنی، یہ حکم ہے، بلا عذر ہم اس کو نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو عورت کو حکم ہے کہ اگر وہ تمہیں ماں باپ سے بھی ملنے سے روک دے تو تم نے تب بھی اس سے نہیں ملنا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا زمانہ حیات میں ایسے معاملات ہیں کہ حکم ہوا کہ اپنے باپ سے نہیں ملنا، باپ فوت ہو گیا، وہ بیوی نہیں گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ تو نے اپنے شوہر کی بات مان کے اپنے لیے جنت حاصل کر۔ تو جو شوہر ہیں، جو بیویاں ہیں، یہ آج اپنے لیے ایک عہد کریں کہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، فانی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو یہ سمجھائے کہ تجھے میں پردہ کر کے اسلامی تعلیمات کا جو حکم دیتا ہوں نا، یہ تیری آخرت کی بہتری کے لیے ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو اے سی لگا کے دیتے ہیں، بہترین ماحول دیتے ہیں، اچھی گاڑی دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے، لیکن جو ابدی زندگی ہے،
جو قبر کی زندگی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے زندگی گزارنی ہے، اس کی فکر بھی ہر شوہر کو ہونی چاہیے کہ جب میری بیوی یا میں دونوں میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جائے گا تو قبر میں جا کے کیا کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت، بے پردہ عورت جو ہے یہ جہنم میں الٹے منہ لٹکائی جائے گی، سینوں کے ساتھ لٹکائی جائے گی، بے پردہ عورت۔ اور اس کا جواب اس کے شوہر کو بھی دینا پڑے گا، اس کے باپ کو بھی دینا پڑے گا، اس کے بھائی کو بھی دینا پڑے گا، اس کے بیٹے کو بھی دینا پڑے گا۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اپنے باپ، بھائی، بیٹے یا شوہر کی موجودگی میں نکلتی نا۔ ان چاروں میں سے کوئی تو گھر پہ ہوتا ہے نا، گھر سے مراد ہے اس کا تعلق کسی سے ہے نا، تو وہ جب آنکھیں بند کر لیتا ہے نا کہ میری بیوی بغیر پردے کے باہر جا رہی ہے، تو اس کا بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر کا اس کی بیوی سے، بیوی کا اس کے شوہر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تو نے اس کو حکم دیا تھا؟ جب وہ حکم ہی نہیں دے گا، روکے گا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے عمل کرے گی؟ جب شوہر خود کہتا ہے بھئی تم پر بغیر پردہ جاؤ، تو پھر بیوی کیا کرے؟ اور اگر بیوی ضد کرتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا اس پر سختی کرو، لیکن سختی اتنی کرنی چاہیے جس سے نقصان نہ ہو۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج زندگی کا عہد کریں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں نا، یہ ہماری آخرت کے لیے، ہماری بخشش کا سبب ہے۔ ہماری بیویاں جو ہیں یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی جنت ہیں اور آخرت میں بھی جنت ہے، لیکن آخرت کی جنت یہ تب ہوں گی جب ہم نے ان کو بھی درست رکھا ہوگا اور خود بھی درست ہوں گے۔ جنت میں تو تب ہی جائیں گے نا۔ اور اگر ان کو بے پردگی سکھائی، کوئی زندگی میں کام کاج نہ اچھا دیا، تو پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں کو سمجھائیں، جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ جب محبت سے رہیں گے نا تو معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ اگر شوہر سخت بات کر دیتا ہے تو بیوی خاموش رہے، جواب نہ دے، صبر کرے، پھر جب شوہر کا موڈ اچھا ہو اس کو اس وقت کہہ دے۔ ہوتا کیا ہے، شوہر غصے میں بات کرتا ہے، بیوی اس سے زیادہ غصے میں بات کرتی ہے، اور یہ سارا اثر جو ہے ماں باپ کی تربیت کا ہے۔ اس لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو پرورش کر رہے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 3، 2 یا 1 بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو دین سکھائے اور اس کو اچھا اس کا زندگی کا کام رکھے، اس کو بیاہ دے، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں جنتی قرار پائے گا۔ تو ماں باپ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ بیٹا با پردہ با حیا رہنا ہے، شوہر کی تابع داری کرنی ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں سے محبت کرے، بیویاں ان کے کام کریں۔ جب یہ سارے عمل کریں گے تو پھر گھر دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا۔ مرد تب ہی پریشان ہوتا ہے جب عورت اس کی تابع داری نہیں کرتی۔ جب اس کو گھر میں ہر چیز میسر آئے، کھانا پینا ملے، تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں کرتا۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں اپنے آقا علیہ السلام کی باتیں، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق یہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا وعن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔